بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اپنے دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں اکراس دا کنٹری ایک شدید قدرتی آفت جو ہے نا وہ ہے، اور سیلاب اور شدید بارشوں، مونسون کی بارشوں کی وجہ سے تباہی کی سچویشن انتہائی الارمنگ ہے اور صورتحال بڑی گھمبیر ہے، اور اس کے اوپر ایک ایمرجنسی کی کال بھی میرا خیال ہے ڈکلیئر ہوگی اسٹیٹ کی، پوری ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ اور میں نے یہاں جو بڑی امپورٹنٹ بات اپنے دوستوں سے کرنی ہے، یہ جو میں نے ایک مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ میں 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا اور پھر 2010 میں جب بہت بڑے لیول کے اوپر ایک لارج اسکیل کے اوپر سیلاب کی صورتحال ہوئی، تو مجھے اس دونوں صورتحال میں اس وقت ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا۔ جب زلزلہ آیا اس وقت مجھے اس میں کام کرنے کا موقع ملا، اور پھر 2010 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ اس وقت میری بھکر میں پوسٹنگ تھی اور بھکر میں بھی شدید اس وقت سیلاب آیا ہوا تھا، تو اس دوران بھکر، جھنگ، لیا اس علاقے میں مجھے اپنے ادارے کی طرف سے کام کرنے کا موقع ملا، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ اور جس طرح کی کلیمٹی ہم نے دیکھی اور جس طرح لوگوں نے اس مشکلات کا اور اس تکالیف کو برداشت کیا، اور وہ میرے مشاہدے میں ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن ان دونوں واقعات میں نے یہ دیکھا کہ پوری قوم جو ہے من حیث القوم اٹھی، اور انہوں نے اس قدرتی آفت کو فرنٹ فٹ کے اوپر آگے اس کو ڈیل کیا، اور جس طرح اس وقت حکومتی ادارے یکجان ہو گئے، اس میں بزنس کمیونٹی، اس کے اندر آپ کے تمام ریاستی ادارے، آپ کی چیمبرز، آپ کے چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، اساتذہ، لائرز، یعنی سول سوسائٹی، طلباء، تمام سیکٹر جو ہے نا وہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اور ریاست کے اندر اور پاکستانی قوم نے اس میں ایک عمدہ مثالیں قائم کی، اور لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح قوم اٹھی اور قوم نے اس وقت جو ہے نا وہ لبیک کہا، اور اپنے بھائیوں کو جو مشکل میں تھے، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو امداد کے لیے وہاں پہ پہنچے۔ اور یقین کریں ایسا بھی تھا کہ امداد بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ہمیں وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کے لیے بڑا جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے یہ انتہائی ابھی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، کہ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ ہوئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو صورتحال خراب ہوئی تھی وہ بلوچستان میں ہوئی۔ بلوچستان کی صورتحال میں وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ گئے بھی صحیح، تو لیکن اس طرح میڈیا کے اندر اس کو رپورٹ باقاعدہ نہیں کیا گیا۔ ابھی کچھ دن، تقریباً 15 سے 20 دن جب سے یہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہونا شروع ہوئی ہے، ہمارا میڈیا، میں بڑے آئی ایم ویری سوری ٹو سے، اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی، میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے اندر بھی یہ ریلائزیشن ہے، اور ان کے اندر یہ یقینی طور پر گلٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گلٹ ہونا بھی چاہیے، کہ پچھلے 15 دن کنزیکٹیولی انہوں نے ایک شہباز گل کے اور یہ سارے میٹرز کو جو چلتا رہا اس کو پرائم ٹائم میں ٹائم دیا۔ تمام جو پرائم ٹائم 8 سے 9 بجے کے جتنے پرائم ٹائم کے شوز تھے سب میں اس کے پروگرامز ہوئے، سارا دن ریٹنگ چکر میں ان کو رپورٹ کرتے رہے، کوئی میڈیا کے اوپر خبر نہیں تھی سوائے شہباز گل کے علاوہ۔ ابھی 2-3 دن پہلے جب کل خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں میڈیا اپنے ہمارے آفت زدہ علاقے ہیں ان میں ہمیں جانا چاہیے، انہوں نے بھی کل کال دی۔ کل سے فوری طور کے اوپر میڈیا جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی صورتحال کو ایویلویٹ کیا ہے، اپنی چیزوں کو ری تھنک کیا ہے، اور کل سے مسلسل جو ہے نا تمام میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں اس کے اوپر اب فل سکیل کے اوپر جو ہے نا وہ سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے دیکھیں کہ یہ آج 2 دن سے جو میڈیا کے اوپر اس کی جو رپورٹنگ ملی ہے اس کا امپیکٹ ذرا ریئلائز کریں، کہ پوری قوم کے اندر آج جو ہے نا وہ ایک حساسیت اور سینسٹیوٹی پیدا ہو گئی ہے، اور قوم ساری جو ہے نا وہ کل سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قوم ساری اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور آج میں جمعے میں نے دیکھا ہے، جمعے کے اجتماع میں جس طرح بات ہوئی ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کنسرنڈ ہے،
اور ہر شخص چاہ رہا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے کسی طرح ہم جو ہے وہ اس میں آگے بڑھیں. لیکن اس کے اندر جو میرا جو پچھلا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے، اس میں آج کے اور پچھلے جو 2005 اور 2010 میں جو فرق ہے، ٹیکنیکلی بھی جو دوست اس میں کام کرتے ہیں وہ میرے ساتھ بالکل ایگری کریں گے کہ ان دونوں صورتحال میں اسٹیٹ کی اونرشپ بہت واضح تھی. ریاست کے سارے ادارے بالکل ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور باقاعدہ ہر شہر کے اندر وہ ایریاز جہاں پہ آفت نہیں تھی، وہاں کے جو ڈپٹی کمشنرز تھے انہوں نے باقاعدہ اس کے علیحدہ سے پورے آفیسز، ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے تھے. وہاں پہ کلیکشنز ہو رہی تھی، وہاں پہ لوگ سامان جمع کرا رہے تھے، گڈز دے رہے تھے، تمام طرح کی ہیلپ وہاں پہ ہو رہی تھی. اور پھر اس کو باقاعدہ ایک چینلائز کر کے متعلقہ ڈسٹرکٹس کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی وہاں پہ وہ سامان کو پہنچایا جاتا تھا. اور ان ڈسٹرکٹس کے اندر میں اس میں آپ کو بتاؤں، جھنگ میں میں نے دیکھا تھا اس وقت، جھنگ میں، بکر میں باقاعدہ اس میں بڑے بڑے جو اسٹیڈیم یا وہاں پہ ایسی جگہیں جو کہ ان کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس جگہ تھی، ان میں باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں. وہاں پہ جو ہے نا ٹرکس اور وہاں پہ جو کیریج کا نظام تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈاکومنٹ کیا گیا تھا. پھر وہاں سے کس طرح نیڈ کی بیس کے اوپر، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس کے اوپر باقاعدہ ایک میکنزم کے تحت جو ہے نا وہ سامان کو پہنچایا جاتا تھا. لیکن آئی ایم ویری سوری کہ اس وقت کہیں پہ بھی اس طرح کی صورتحال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، گورنمنٹ کی اونرشپ میں نظر نہیں آ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آفت آئی ہے اس وقت، جو کہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے، اور جو میں نے اپنے دوستوں کو کانٹیکٹ کیا ہے، جو میرے سول سوسائٹی کے دوست ہیں، جو INGOs میں اور ہماری لوکل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن میں ہیں، اور جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ 2010 والا جو فلڈ تھا اس سے اس کا سکیل بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ اکراس دا پاکستان ہے. سندھ میں آپ دیکھیں، بلوچستان تو تقریباً پورا ہی بلوچستان اس وقت تباہی کے دہانے میں ہے. آپ کا سندھ کی صورتحال بڑی گھمبیر ہے. پنجاب کے اندر راجن پور کا، DG خان کا، یہ آگے بکھر سے آنورڈ یہ جو ایریا ہے وہاں پہ اس وقت شدید لوگوں میں تکلیف ہے. آپ کا گلگت ہے، بلتستان کے بعد یہ سوات کا ایریا ہے، DI خان ہے. تو آج میں نے دیکھا ہے، آج خان صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، بلاول صاحب بھی، شہباز شریف بھی. یہ آج سارے یکدم جو ایک پوری قوم کے اندر یہ آئی ہے، ریئلائزیشن آئی ہے. یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن چلو دیر آئے درست آئے. اب اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے تمام اداروں کو فوری طور کے اوپر الرٹ کریں، ان کو فعال کریں، اور لوگ جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ مین سٹریم کریں، چینلائز کریں کہ وہ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آگے کس طرح پہنچیں، ان لوگوں تک کس طرح پہنچیں. اس کے لیے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر آگے بڑھیں. ان کا سوشل ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان میں جو والنٹیئرز ہیں، جو لوکل آرگنائزیشن ہیں، NGOs ہیں، وہ ساری لوگوں کو جو ہے نا، اب میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو آپ کے کچھ ادارے ایسے ہیں جس طرح اپنا الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اور اس طرح ہمارے اور کچھ جماعتیں، دینی جماعتیں ہیں جو کہ بڑھ چڑھ کر اس میں یقینی طور پہ کام کر رہی ہیں، اور ان کو سراہنا چاہیے. اور جتنی محنت سے اور جتنی تندہی کے ساتھ وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اسی طرح پوری قوم کو جو ہے نا اس جذبے کے ساتھ وہ بڑھنا چاہیے، اور اسٹیٹ کو اس کی جو اوپر آنرشپ لینی چاہیے. تو آج ایک تکلیف کا وقت ہے. تو بڑی قومیں وہی ہوتی ہیں جو تکلیف کے وقت میں ایک قوم بن کے ابھرتی ہیں. اور جس طرح الحمدللہ ہم نے 2005 کی مشکل کا سامنا کیا، اور اس میں بڑی کامیابی سے ہم نے اپنے بھائیوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا، 2010 میں ریہیبلیٹیٹ کیا، اور اب انشاءاللہ جو ہے نا اس میں بھی ہم نکل جائیں گے. لیکن ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں خان صاحب کو، شہباز شریف کو، تمام PDM کی قیادت کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور اس قدرتی آفت میں اپنی سیاسی جو ان کی اختلافات ہیں انہیں وقتی طور پہ پش ڈالیں، اور ایک قوم بن کے اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں. تھینک یو ویری مچ.